چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے سے متعلق اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں انسان سب سے اشرف مخلوق ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لے گا، کیونکہ کائنات میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جس کا مقصد تخلیق نہ ہو۔ یہ چاند ہے، سورج ہے، دن رات ہے، ہوا ہے، جانور ہیں، نباتات ہیں، ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے، اور کوئی مخلوق با اختیار نہیں ہے۔ انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، اسی طرح سے جنات بھی، یعنی جنہیں ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے کہ وہ جو عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نیکی کریں یا بدی کریں، حلال کھائیں یا حرام کھائیں، اختیار دیا ہے، اور انجام بھی بیان کیا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ ہو، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، اور اس انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے انسان۔ یہ شعور بخشا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین اسلام کے 5 رکن رکھے ہیں۔ سب سے پہلا رکن تو کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی شخص، اس کا طریقہ زندگی ہی بدل جائے گا اگر وہ اس کلمے کو اختیار کرے گا۔ یعنی اللہ کے دین کو اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو وہ ایک خاص گروپ میں آ گیا، ایک خاص گروپ میں شامل ہو گیا، اور اب اس کے لیے 4 ارکان ہیں جسے اس نے پورا کرنا ہے۔
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان چار میں دو تو ایسے ہیں جو سب پر فرض نہیں ہیں، صرف انہی لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی جو کشادہ دست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے۔ یعنی زکوٰۃ اور حج، یہ دو ارکان دین اسلام کے انہی لوگوں پر عائد ہوتے ہیں جو خوشحال ہیں، جبکہ یہ جو دو ارکان ہیں، نماز اور روزہ، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس نے کلمے کا اقرار کر لیا ہے۔ البتہ شرعی طور پر بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آسانی پیدا کی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، شرعی مجبوری اگر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نماز میں اور روزے میں دونوں میں سہولت رکھی ہے۔ تو آج ان آیات میں جس دین اسلام کے رکن کا ذکر ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے ہی رکھے ہیں ہمیشہ سے، جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ہمیشہ سے 12 مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ اپنی ایک خاص نوعیت رکھتا ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ باقی 12 مہینے بھی 11 مہینے بھی کوئی غیر اہم نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے کی ایک خاص شناخت ہے، اور سب سے بڑی شناخت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اتنی عظیم نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اس قرآن مجید کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور کمال عطا فرماتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا ہادی بنایا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جن لوگوں نے اس قرآن کو، وہ دیکھیں کس طرح سے غالب آئے، اللہ نے ان کو کس طرح سے سرفراز کیا۔ 3 بر اعظموں پر حکومت تھی، 3 بر اعظموں میں سرحد تھی دین اسلام کے پیروکاروں کے، ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہ اسپین تک 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے اسپین پر، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اور جب اس کتاب سے دور ہوتے گئے تو پھر کس طرح سے قسم پرسی کی حالت میں آ گئے، اور آج ہم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم خود گواہ ہیں۔ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، کوئی معمولی رقبہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ 7 ارب کی آبادی میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، یعنی ہر چوتھا فرد اس وقت دنیا میں مسلمان ہے۔ اور ممالک کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، کوئی 56-57 ممالک UN کے جو ممبر ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور کمال عطا کرتا ہے، اور دوسرا پہلو وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں پھینک دیتا ہے جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی یہ عظیم نعمت جو ہے اس کا نزول کیا، یعنی یہ پوری کی پوری کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی رات میں۔ اور وہ رات ہم سب جانتے ہیں اسے رمضان کے مہینے میں آتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، یعنی اس رات کی اپنی بہت قدر ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو بہرحال پہلا وصف جو اس مہینے کو حاصل ہے، رمضان کے مہینے کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس، کیا خاصیت ہے اس قرآن کی؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے انسانوں کے لیے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند جس چیز کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوتی تو کیا ہے یہ کھانا پینا، اعلیٰ درجے کی سواریاں، اعلیٰ درجے کی رہائش، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خود اپنے طور پر اس ہدایت کو ایجاد کر لے، لہذا رب کائنات نے انسان کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ سب سے پہلا انسان بھی جو اس دنیا میں آیا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، علم کے ساتھ آیا تھا، روشنی کے ساتھ آیا تھا، ہدایت میں آیا تھا۔ تو محترم بھائیو، اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ زندگی کیسے بسر کرے، اس کی معیشت، اس کا رہن سہن، اس کے رسم و رواج، اس کے سماجی ضرورتیں، یہ ساری کی ساری کہ کیسے وہ بندھن میں بندھے گا ایک عورت کے ساتھ، نکاح ہے، کیسے وہ اگر علیحدہ ہونے کی ضرورت ہو جائے تو علیحدہ ہوگا، کس طرح سے وہ اپنی معاش کو حاصل کرے گا، کیا طریقہ ہے، تولنے میں کیسے ہے، ملاوٹ میں کیا کرنا ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو واضح کر دیا، انسان کو ہدایت دے دی کہ اسے کیسے معاملات کرنے ہیں اپنے۔ تو ھدی للناس، قرآن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کرے، انسانوں کے لیے جو ہدایت اس کی سب سے اہم ضرورت ہے اس کو پورا کرے، اور یہ پورا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، انسانوں کی ہدایت کا پورا سامان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک جب تک انہوں نے اس قرآن کو تھاما، وہ کس طرح سے دنیا کے ہاتھی رہے، ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ اور پھر یہ دوسرا پہلو، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس رہنمائی میں، اور فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرتا ہے، واضح کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کو، حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے۔ اب کوئی شخص اللہ کے حضور یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اے پروردگار میرے سامنے تو ہدایت واضح نہیں تھی، میں عمل کیسے کرتا۔ تو یہ قرآن فرقان ہے، اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق واضح کر رہا ہے حق اور باطل کا، حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، نیکی اور بدی کا، ہر چیز کو نکھار کے پیش کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اس کا وصف ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرقان ہے، راہ ہدایت ہے، واضح کر رہا ہے راہ ہدایت کو۔ لہذا اس مہینے کے آداب میں
کیا چیز رکھی ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دیکھیں اس مہینے کو کس طرح سے ہم پر دیکھیں وارد کیا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، بس تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے، جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے، من شاہدہ، جو بھی گواہ بنے اس مہینے کا، یعنی اس مہینے میں زندہ ہو جو اس مہینے کو پائے اور کوئی اسے شرعی عذر نہ ہو، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے حکم میں اجازت تھی، ان سے پچھلی آیات میں میں نے نہیں لی کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی، یہ ابتدائی حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بتدریج نافذ کیے اپنے بندوں پر، یکدم نہیں۔ جیسے شراب ہے یکدم حرام نہیں کی، درجہ بدرجہ اس کو حرام کیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ تم میں سے کوئی نشے کی حالت میں ہو وہ نماز کے قریب نہ آئے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہوا ہے آپ سنتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تو نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو اسی طرح سے روزہ، اس کے بارے میں یہ جو حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن ومن کان مریضا، جو کوئی مریض ہے، یعنی اس کیفیت میں ہے کہ وہ اس عبادت کو اختیار نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او علی سفرن، یا سفر کی حالت میں ہے، تو پھر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لو۔ جتنے دن بیماری کے لگے ہیں، جتنے دن سفر میں اس کو لگے ہیں، اس گنتی کو پورا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے کے لیے مشکل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی استطاعت کو، اس کی قوت کو، اس کی صلاحیت کو اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا، ہے جی؟ جیسے کہ فرمایا نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، جو کیفیت ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی بعد کے دنوں میں جب وہ صحت یاب ہو جائے یا جب سفر سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ لیکن سفر کے حوالے سے ایک بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکوں گا اور میں سفر سے متاثر نہیں ہوں گا، میرے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بعض صحابہ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض نہیں بھی رکھتے تھے، اور کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا، یعنی رکھنے والا نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی کیفیت کو خود جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو جو فرض کیا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کی آبیاری۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ کرتا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے، یعنی مختلف انبیاء کی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ماہ صیام یہ رمضان کے ہوں یا ان کی تعداد بھی اتنی ہو، اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، تعداد مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر دور میں ہر پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض رکھا ہے۔ اور غرض کیا تھی اس کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو برائی سے مومن کو محفوظ رکھتی ہے، برائی سے دور رکھتی ہے، یعنی برائی سے پرہیز کا جذبہ اس کے اندر، قوت اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہی مقصد ہے اس روزے کا، اور اتنا لمبا یہ ایک عرصہ ہے، 1 مہینے تک جب اس کیفیت میں
मोमिन रहेगा कि वो परहेज करता है, देखें न सिर्फ खाने पीने से बल्कि इसके साथ साथ और दूसरी बहुत सी बातों से जो तकवा को मजरू करती हैं, उन सब कामों से अपने आप को वो बचाता है। वरना ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक आप सुनते रहते हैं कि मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसकी भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। रोज़ा महज मैदे का रोज़ा तो नहीं है, रोज़ा तो ज़ुबान का भी है, आँखों का भी है, कानों का भी है, दिल और दिमाग का भी है, इन हाथ और पाँव का भी है। यानी पूरे आज़ा का जो है वो रोज़ा है कि किसी उससे भी अल्लाह की नाफरमानी सरजद ना हो। और देखें किस तरह से ये हमारे अंदर तकवा पैदा करता है, खौफ खुदा हमारे अंदर पैदा करता है, अल्लाह की नाफरमानी से देखें किस तरह से बचाता है कि सख्त गर्मी का मौसम है, एक शख्स है रोज़े से है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, घर के अंदर अकेला है, कोई उसे देखने वाला नहीं है और सारी चीज़ें मौजूद हैं घर के अंदर, खाने की, पीने की, फल है, फ्रूट है, मशरूबात हैं, सब हैं। क्या चीज़ है जो उसे रोके हुए कि वो तसव्वुर भी नहीं करता कि कोई अपनी ज़बान पर रख ले कोई चीज़। ये सब क्या है? ये उसके इस ईमान का सबूत है कि मुझे मेरा रब देख रहा है। मेरी इस इबादत का क्या बनेगा फिर अगर मैं कुछ खा लूँगा, मैं कुछ पी लूँगा। तो किस तरह एक महीने तक जब इस तरह से इस कैफियत में रहता है बंदा मोमिन, तो वो झूठ बोलने से, वादा खिलाफी से, अमानत में ख़यानत करने से, दूसरे लोगों के हकूक़ मजरू करने से, हमसायों के साथ ज़्यादती करने से, किसी को गाली देने से, किसी का दिल दुखाने से, जब इन सब चीज़ों से अपने आप को महफूज रखता है, तो फिर साल के 11 महीने जो है उसके लिए किस तरह से तकवा के साथ बसर होते हैं, वह इन चीज़ों से बचता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में अहले ईमान को जमा किया, अहले ईमान को इकट्ठा किया और उन्हें खुतबा दिया। हदीस की किताबों में ये खुतबा मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से दर्ज है। उस खुतबे का खुलासा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले ईमान को जमा किया, इकट्ठा किया शाबान की आखिरी तारीख और उनके सामने खुतबा दिया। उसका खुलासा ये है, आपने फरमाया क्या लोगों, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है, यानी रमज़ान का महीना, शाबान के बाद रमज़ान है। ऐ लोगों, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े तुम पर फर्ज किए और रात का क़याम तुम्हारे लिए नफल जो है वो रखा है, वो नफल है। और ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें एक आम नेकी का अमल जो आम दिनों में नफल की हैसियत रखता है, देखें इस महीने की अहमियत को उजागर किया आपके फरमान में बड़ी हिकमत होती है। जो शख्स आम नेकी अंजाम देगा जो कि नफल के दर्जे की है, इस महीने में अगर वो अंजाम देगा तो उसे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, फर्ज के बराबर। और अगर इस महीने में वो फर्ज अदा करेगा तो उसे 70 फर्ज के बराबर अजर मिलेगा, उसको 70 फर्ज के बराबर। तो कितनी बड़ी अहमियत इस महीने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान। और फिर इसके साथ साथ आपने फरमाया कि देखो इस महीने का पहला अशरा जो है वो रहमत है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा जो है वो दोज़ख से निजात का अशरा है। लिहाजा इन तीनों पहलुओं को सामने रखते हुए इन अशरों की अहमियत को पहचानें।
اور اپنے لیے ان چیزوں کو یقینی بناؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا پانی کی ایک گھونٹ سے بھی یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے، تو اسے اتنا ہی ثواب دے گا اللہ تعالیٰ جتنا روزہ دار کو ملے گا۔ کتنا یہ مہینہ ہمارے لیے، جبکہ اس اصل روزہ دار جس کا افطار کرایا جا رہا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اسے اپنا اجر پورا دے گا اور افطار کرانے والے کو اس کا اجر دے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں جو شخص اپنے ملازم کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے معاف کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کے کمی بیشی جو ہوگی اس کو پورا کرے گا۔ تو اپنے ملازموں کے لیے بھی اس کو پورا رکھے۔ اور پھر یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے اس چیز کا کہ غریب لوگ کس طرح سے گزر بسر کرتے ہیں۔ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو جو لوگ کھانے پینے کا پورا اہتمام نہیں رکھتے ان کی کیا کیفیت ہے۔ یہ مہینہ مواسات بھی ہے، یعنی خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہے، جو اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے، ان کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ دیکھو اس کا آخری عشرہ اعتکاف کا ہے کہ مسجد میں اپنے آپ کو اہل ایمان روک لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ رخصت ہونے کا عشرہ ہے۔ یہ مہینہ پہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر وہ اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے کاروبار کو، گھر کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو خیر بات کہتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرا مہمان ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ مہینہ بہت بڑی غنیمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے، اور نہ جانے اس کے آنے تک کتنے لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے رخصت ہو گئے۔ ہم ذرا اس سے پچھلے رمضان تک جائزہ لیں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، ملنے والوں میں کتنے ہی ہمارے ساتھی ایسے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان موجود ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوگا کہ وہ ہمیں اس مہینے میں داخل کر دے، اور نہ صرف داخل کرے بلکہ ہم کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارے حالات کو ایسا رکھے کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 دفعہ یہ ماہ صیام آیا ہے، 9 دفعہ۔ 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال یہ رمضان فرض ہوا ہے، یہ روزے فرض ہوئے، اور پھر پہلے ہی رمضان میں وہ مارکہ آ گیا جو حق و باطل کا مارکہ تھا۔ دین اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ کس طرح سے اہل ایمان نے اس میں اپنی ایمان کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے ایمان کی کس کیفیت کے ساتھ 313 ہیں اور دوسری طرف 1000 ادھر لڑنے کے لیے کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کوئی چھری ہے، پیدل سواریاں نہیں سب کے پاس، جبکہ جو مقابلے میں ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے، وسائل میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس بھرپور ہے، لیکن وہ فضا ایسی قائم ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی اللہ فرشتے نازل کرنے کو تیار ہے۔ ہم ذرا فضائے بدر تو پیدا کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور اللہ خود ہی آ کر لڑے وہ چھوٹی سی ریاست اسرائیل سے۔ ہمیں کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں نکلتے؟ ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟
اللہ ताला ने उस वक्त अगर फरिश्ते नादिल कर दिए अपने अहले ईमान बंदों की मदद के लिए, तो क्या आज वो नादिल नहीं कर सकते? हमने तो देखा है, हम तो खुद गवाह हैं। सन 65 की जंग हमने देखी है, बच्चों ने तो तारीख में पढ़ी होगी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं देख लें। 65 की जंग, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क, अभी आज़ाद हुए कितना अर्सा हुआ था? 47 से 65, कितना अर्सा गुजरा था? 20 साल भी नहीं हुए थे। अपने से 8 गुना बड़ी ताकत किस तरह से उसको शिकस्त देती, रुसवा हो गया, जंगी कैदी बने, खुशामद करता रहा और यूएनओ में गया कि जंग को बंद कराओ, पाकिस्तान हमें कहता है। उसकी दरख्वास्त पर जंग बंद हुई है, हमारी दरख्वास्त पर नहीं हुई है। जब अहले ईमान अपने सीनों से बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए, लाहौर पर तारीख का सबसे बड़ा टैंकों का हमला था, और ये था उनका प्रोग्राम कि हम शालामार बाग में जाकर खाना खाएंगे, वहां नाश्ता करेंगे। किस तरह से पलट के रख दिया सर। तो यह है कि फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अपनी। तो मोहतरम भाई, ये जो रमज़ान का महीना, ये रोज़ा हमारे अंदर तकवा की आबियारी के लिए है। हम अपने अंदर वो तकवा पैदा करें कि हर बुराई हमारे लिए काम अंजाम देनी नामुमकिन हो जाए, तो फिर हमारी ज़िंदगी कामयाब है और आखिरत हमारे लिए अच्छी है। फिर उसका हम एहतराम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।